أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کے اس عظیم الشان جلسہ عام کے صدر علی وقار اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، عہدیداران، عمائدین شہر، علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے انسانی سروں کا سمندر، اس میں شامل نوجوان، بزرگ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی میری عزت ماں، پردہ نشی ماں بہنیں، آج کا یہ جلسہ 20 نومبر کو جو اسمبلی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس ضمن میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اور شہر عزیز کے ہر دل عزیز MLA الحاج مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی تشہیر میں لیا جا رہا ہے، جن کا نشان پتنگ ہے اور بٹن نمبر 5 ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جلسہ جس مقام پر لیا جا رہا ہے اس علاقے کا نام رونق آباد ہے، اور یہ علاقہ اپنے وجہ تسمیہ کے لحاظ سے اسم بامسمہ ہے۔ اس علاقے میں شہر بھر میں ایسی تعلیمی علمی چراغ، ایسی شمع دی ہے کہ جس سے نہ صرف یہ شہر جگمگا رہا ہے بلکہ پورے ہندوستان میں اس علاقے کے جو علم کے چراغ ہیں ان کی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ علاقہ جہاں مولانا مرحوم طاہر خان صاحب کا ہے، جنہوں نے اس علاقے میں رہتے ہوئے نہ صرف مالیگاؤں میں بلکہ بیرون شہر میں، بیرون ریاست میں اپنی علمی خدمات کو انجام دیا۔ یہ علاقہ مالیگاؤں شہر کی مشہور دینی شخصیت مولانا عبدالستار اعظمی صاحب کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دعوتی تبلیغ کے سب سے قدیم ساتھی حافظ مصطفیٰ صاحب کا ہے۔ یہ علاقہ مولانا حنیف رحمت اللہ علیہ صاحب کا ہے۔ یہ علاقہ مالیگاؤں شہر میں مشہور عامل، جنہوں نے اپنے علم سے کئی لوگوں کو شفا بخشی، گھڑی والے مولانا صاحب کا ہے۔ اور خاص طور سے میں جس نام کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ علاقہ اور یہاں پر جو حفاظ اور ائمہ شہر میں ملے ہیں، آج جن کی بدولت ملے ہیں، وہ شخصیت مرحوم آفتاب سر رحمت اللہ علیہ۔ مرحوم آفتاب سر رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ مدرسہ عثمانیہ کا قیام کیا۔ مولانا نے جس وقت یہاں پر مدرسے کا قیام کیا، آفتاب سر رحمت اللہ علیہ نے اس علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ جہاں مدرسہ عثمانیہ کا قیام کیا، وہاں پر کسی نے کوئی ذات پات اور برادری کو نہیں دیکھا۔ یہ علاقہ اپنے نام کی نسبت سے جو ہے علم کے چراغ سے روشن رہا۔ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس علاقے کی چھتوں پر، ٹیریس پر جو ہے اس علاقے کی ہماری مائیں بہنیں، اس علاقے کے دینی شعور رکھنے والے لوگوں نے جو ہے اپنی جگہوں کو جو ہے مدرسے کے طور پر دے کر محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی آمد ہو رہی ہے۔ بھرپور تالیوں کے درمیان، دعاؤں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ شہر کے
بھئی ہمارے اپنے بیچ مفتی صاحب آ چکے ہیں. تمام صاحبان سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھے. میں ڈاکٹر خالد سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائے بھائی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس بستی کے اس علاقے کے لوگوں نے ہمیشہ فلاح اور بہبود کا اور دینی تعلیم کا جو ہے یہاں پر نظم قائم کیا. یہ بستی غیرت مندوں کی بستی ہے. یہ بستی دینی حرمت رکھنے والوں کی بستی ہے. یہ بستی دینی تقدس رکھنے والوں کی بستی ہے. اس بستی نے کبھی بھی جو ہے گندی سیاست کا ساتھ نہیں دیا دوستو. لیکن آج ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس علاقے میں اس علاقے کی مسجد میں جب ایک عالم دین کی صحت کے بارے میں جو ہے مسلیان سے گفتگو کر رہا تھا, ایک عالم دین جہاں پر تعلقات اور روابط کے فضائل پر بات کر رہا تھا, جہاں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا منبر رسول سے کہ شہر کے سیاسی لیڈران یہ آپس میں جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں, بیماری وغیرہ ہو, موت میت ہو, تو یہ آپس میں ربط ضبط رکھتے ہیں. تو آج مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب بیمار ہے, ان کا علاج بامبے کے ہاسپٹل میں چل رہا ہے اور وہ شہر کے ایک عالم دین ہے. مفتی اسماعیل نہ صرف سیاسی شخصیت ہے بلکہ مفتی اسماعیل کی شخصیت سے اس شہر نے علم دین کا استفادہ حاصل کیا. جہاں اس شہر نے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب سے درس قرآن کے ذریعے قرآن کے علم کو سمجھا, جہاں اس شہر نے مفتی محمد اسماعیل قاسمی کے ذریعے حج کلاسز کے ذریعے حج کے ارکان کو سمجھا, جہاں مفتی محمد اسماعیل قاسمی کے ذریعے اس شہر نے جلسہ اصلاح معاشرہ کے ذریعے شہر میں ہونے والی برائیوں کو روکا اور معاشرے کی اصلاح کی. تو مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب صرف سیاسی شخصیت نہیں ہے, مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب ایک مذہبی شخصیت بھی ہے. اور ماضی میں شہر کی روایت رہی ہے کہ شہر کے جو عالم دین ہو, سیاسی شخص ہو یا سماجی شخصیت ہو, اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعائیں کی جاتی ہے. لیکن یہاں کے کچھ کم عقل ناانجار اور گو فروش لوگوں نے مسجد کے ممبر کے تقدس کو پامال کیا. مولانا عمران افضل ندوی صاحب رابعہ مسجد سے جب ایک عالم دین کی صحت کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو وہاں پر اس علاقے کا ایک گو بیچو ذمہ دار کھڑے ہو کر ایک عالم دین کو جو ہے ان کے تقدس کو پامال کرتا ہے, منبر رسول کے تقدس کو پامال کرتا ہے, مسجد کے محراب و منبر کو پامال کرتا ہے اور عالم دین سے باس پوس کرتا ہے. اس جاہل کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ اس جاہل کو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس جاہل میں یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ تو میرے بھائیوں, یہ حوصلہ اس شہر میں مفاد پرست سیاست دانوں کی وجہ سے یہ حوصلہ پیدا ہوا ہے, جو شہر کی جو پرامن فضا کو خراب کر رہے ہیں. جیسا کہ بی جے پی حکومت کے آنے کے بعد جو ایک مذہب کے نوجوانوں میں مذہبی جنونیت پیدا کر کے موب لنچنگ جیسے سنگین واقعات کو جو ہے انجام دے رہی ہے, اسی طریقے سے مالیگاؤں شہر کا ہمارے مد مقابل کا جو امیدوار ہے وہ مالیگاؤں کے نوجوانوں میں سیاسی جنونیت پیدا کر کے ان کو حیوان بننے پر اکسا رہا ہے. آج وہ نوجوان سیاسی جنونیت میں علماء کرام کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں.
آج وہ نوجوان سیاسی جنونیت میں مسجد و منبر کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں. آج وہ نوجوان مسجد و منبر و محراب کی عظمت اور تقدس کو جو ہے سیاسی جنونیت میں پامال کر رہے ہیں. یہ غلط روایت پڑھ رہی ہے میرے دوستو. میری ماں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی میری آواز جن تک جا رہی ہے, اس سیاسی حیوانیت سے اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو روکنا ہوگا. آج جو لوگ نسلیں تباہ کر رہے ہیں نشہ اور چیزوں کو فروخت کر کے, آج جو لوگ نسلیں تباہ کر رہے ہیں دادا گیری کر کے, آج جو لوگ نسلیں تباہ کر رہے ہیں 2 نمبر کا کاروبار کر کے, کرنے والوں کا ساتھ دے کر, اور آج وہ اپنے مفاد کے لیے نوجوانوں میں جو ہے سیاسی اور عصبیت کا جنون بھر رہے ہیں, اگر یہ حالات اس طریقے سے قائم رہے تو دور نہیں ہے جو ہمارا شہر جو ہے ایک نئی روایت میں پڑ جائے گا, ایک نئی دوری میں پڑ جائے گا. جو شہر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتا ہے, جو شہر 2 برادریوں کی جو ہے تہذیب کے ساتھ رہتا ہے, جو شہر امن کے ساتھ رہتا ہے, مستقبل میں یہ سیاسی جنونی لوگ جو ہے اس شہر کے امن کو خطرہ بن جائیں گے. آج فیصلہ کرنا ہے میرے دوستو کہ کیسی قیادت ہمیں دینا ہے, کس قیادت کو ہمیں منتخب کرنا ہے. آج شہر واضح طور پر 2 راہوں پر بڑھ گیا ہے. شہر میں 2 راہیں کھل گئی ہے, ایک طرف برائی, ایک طرف اچھائی. ایک طرف ایسی قیادت ہمارے مد مقابل ہے جو اپنی قدروں سے گر کر سیاست کر رہی ہے, بددیانتی سے سیاست کر رہی ہے, بد اخلاقی سے سیاست کر رہی ہے. اور ایک طرف ہماری سیاست ہے جہاں پر اخلاقیات ہے, جہاں پر قدریں ہیں, جہاں پر ایتھکس ہے, جہاں پر معیار ہے, جہاں پر ہماری نظروں میں جو ہے شہر کے مستقبل کا خواب ہے, جہاں پر ہم نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں, جہاں ہم شہر کو ایک پرامن معاشرہ دینا چاہتے ہیں, جہاں ہم شہر کو ایک بہتر سماج دینا چاہتے ہیں, جہاں ہم ہماری قیادت کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے لیے شہر کے لیے فلاح و بہبود چاہتے ہیں, وہیں کہیں بد نظر اور بدخواہ لوگ جو ہے اس شہر میں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آج واضح طور سے الیکشن ایک ہی نیریٹو پر چلے گیا ہے, آج واضح طور سے الیکشن ایک ہی منشور پر چلا گیا ہے کہ شہر کو اچھائی چاہیے یا برائی چاہیے. یہ رونق آباد کا علاقہ یہ اچھوں کو پسند کرنے والا علاقہ ہے. اس بستی نے ہمیشہ اچھے پیدا کیا ہے, اس بستی نے ہمیشہ اچھوں کا ساتھ دیا ہے, اور میں اس یقین کے ساتھ کہ آنے والے الیکشن میں بھی آپ اچھائی کا ساتھ دیں گے, آپ بھلائی کا ساتھ دیں گے, آپ دیانتداری کا ساتھ دیں گے, آپ ایمانداری کا ساتھ دیں گے, آپ قدروں کی سیاست کا ساتھ دیں گے, آپ اخلاقی سیاست کا ساتھ دیں گے. مجھے اس علاقے پہ رہنے والوں پر پورا یقین ہے, اور اس یقین کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.